یہ جو موجودہ جنگ ہوئی نا پاک انڈیا، اس جنگ نے عالمی سطح پر نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ دنیا پر راج اور دنیا کو لیڈ کرنا اس وقت چائنا کرے گا۔ پاکستان کی امپورٹنس اور اہمیت عالمی سطح پر، اور وہ صرف فوجی حوالے سے نہیں، وہ ہر حوالے سے۔ سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ آج 28 مئی ہے۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کہا جاتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے یوم تکبیر، تو آج ہم اس پر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر رہے ہوں گے، اور انفیکٹ ہمارا جو مین پوائنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ بھارتی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مکمل طریقے سے ناکام ہو چکی ہے۔ پاکستان جیت چکا ہے، پاکستان کے خلاف کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے خلاف سامنے آیا ہو، اور انفیکٹ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے لوگ ہی کہہ رہے ہیں، بھارت کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ راہل گاندھی صاحب نے یہ بات کہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ پی ٹی اے کے جو چیئرمین ہیں وہ جگہ لے کر ایمل ولی کے پاس گئے، آخر کیوں گئے؟ اور ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ ان کی کوئی جھڑپ شڑپ بھی ہوئی تھی، تو وہ کیوں گئے ہیں اور اس کے اوپر کیا ڈیٹیلز ہیں، ان سب چیزوں پہ آج ہم لوگ بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ ان سب چیزوں پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا۔ جی، تو سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں 28 مئی یوم تکبیر کہا جاتا ہے 28 مئی کو، تو تھوڑی سی ڈیٹیلز اگر آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ 28 مئی میں سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کے بعد اہم ترین دن ہے ہمارے حوالے سے۔ 14 اگست کو یہ ملک بنا اور 28 مئی نے اس ملک کو انتہائی محفوظ اور طاقتور بنا دیا۔ بالکل، یہ دو اہم باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کئی اعزاز اس سے منسلک ہیں۔ ایک تو جو ہمارا روایتی دشمن ہے ہندوستان، اس کے ہاتھ پیر ہم نے باندھ دیے 28 مئی سے کہ بھائی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ بالکل۔ دوسری بات یہ کہ پوری امت مسلمہ میں پہلے ایٹمی ملک کا اعزاز بھی حاصل کیا، تو ایک طرح سے جب یہ ایٹمی ملک بنا تو ایک طرح سے یہ لیڈر بنا مسلم امہ کا۔ اور اب بہت کچھ کھلنا ہے آنے والے دنوں میں، آپ کو بہت خوشخبریاں ملیں گی اس ملک کے حوالے سے، ریلیٹڈ معاشی، فوجی، ٹیکنالوجی، ہر حوالے سے۔ اچھا۔ اور یہ جو آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھ آرمی چیف بھی ہیں، بالکل یہ جو مختلف ممالک کے لیے نکل پڑے ہیں نا ملیحہ، اس کو اتنا ایزی نہ لے، یہ کوئی روایتی دورہ نہیں ہے۔ وہ جو روایتی دورے ہوتے تھے، عمران خان سعودی عرب گیا اور فلانا ادھر گیا اور فلانا، یہ اسی طرح کا دورہ نہیں ہے۔ یہ ایک بہت میگا پروجیکٹ سامنے آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تھوڑی سی میں اس پہ ذرا بات کر لوں۔ یہ جو موجودہ جنگ ہوئی نا پاک انڈیا، اس جنگ نے عالمی سطح پر نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہوں گے، اور یہ جو موجودہ دورہ ہے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ اب چائنا نے امریکہ سے دنیا کی لیڈرشپ چھین لی ہے ٹیکنالوجی کی برتری کے حوالے سے۔ بالکل۔ اور اب چائنا ایک بہت بڑا بلاک لے کر آ رہا ہے اس پورے خطے میں، جنوبی ایشیا میں، اور اس میں پاکستان، افغانستان، ایران، تاجکستان اور ازبکستان، یہ ممالک پہلے ہیں، اور پھر بعد میں اس میں ترکی اور روس تک کے ممالک بھی شامل ہو جائیں گے، اور سی پیک اس کا منبع ہوگا۔ اچھا، تو پاکستان چین کے بعد دوسرا لیڈر ہوگا اس بڑے پروجیکٹ کا۔ اچھا، تو پاکستان جس سطح پہ جانے والا ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بڑی خوشخبری، اور پھر مجھے مٹھائی بھی کھلائیے۔ نہیں، ضرور، انشاءاللہ، فور شور، کیونکہ ظاہر ہے اب جب سے اس جنگ کے بعد، جب سے جنگ ہم لوگ جیتے ہیں، پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا ہے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں، اور اس میں چائنا بھی شامل ہے، جو پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب مختلف چیزوں کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اور یہ بات تو سچ ہے۔ اور اس جنگ نے دو چیزیں واضح کر دی، پاکستان کی امپورٹنس اور اہمیت عالمی سطح پر، اور وہ صرف فوجی حوالے سے نہیں، وہ ہر حوالے سے۔ دیکھیں، جب آپ ٹیکنالوجی میں برتر ہو جاتے ہیں پھر آپ ہر حوالے سے برتر ہو جاتے ہیں۔ ایک تو پاکستان کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی، دوسری بات یہ کہ چین لیڈر کی حیثیت سے جو سامنے آ گیا، تو چین کو سیکنڈ پاکستان کر رہا ہے۔
یعنی باقی ممالک پاکستان کے پیچھے ہوں گے، بلکہ پاکستان بعض معاملات میں خود لیڈ کرے گا چائنا کے ساتھ مل کر، بلکہ چائنا پاکستان سے کہے گا کہ یہاں پہ آپ نے لیڈ کرنا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں اس کی وجہ سے اکنامک کنڈیشن بھی بہت اکنامک کنڈیشن پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ موٹر وے جو اسلام آباد سے ہم جاتے ہیں نا پشاور، آپ پھر پشاور نہیں اتریں گی، یہ موٹر وے پشاور ختم نہیں ہوگا، یہ موٹر وے جائے گا افغانستان سے ہوتے تاجکستان ازبکستان تک، اور مستقبل بعید میں ذرا دور یہ ماسکو اترے گا. اور اس موٹر وے کے کنارے دنیا کی بڑی بڑی انڈسٹریز ہوگی، ٹورزم ہوں گے، بہت بڑی ٹیکنالوجی یہاں پر آئے گی. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہے، لیکن اس پہ ذرا ٹائم لگے گا. پہلے تو دہشت گردی کو صاف کر لے، وہ جو سخت رویہ اپنائے جا رہا ہے نا، اور ان کو صاف کرنے کا عمل شروع ہوا ہے، وہ اسی لیے شروع ہوا ہے کہ مکمل طور پر ان کو ملیامیٹ کر کے رکھ دیا جائے. اور ویسے بھی دوسرے ممالک کے اثر و رسوخ اب اس خطے میں اتنے رہے نہیں، یہاں پر اثر و رسوخ چین کے ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان کے ہیں. تو ایک تو پاکستان کی اہمیت یہی تھی. دوسری طرف انڈیا کو آپ دیکھیں تو نیپال یا بھوٹان کے وزیر اعظم نے بھی انڈیا کا دورہ نہیں کیا، نہ ان کو دعوت دی ہے. تو انڈیا تو مکمل طور پر، بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، آج کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے کچھ صحافی دوست، تو میں نے انہیں کہا کہ یار یہ مودی جو ہے نا، یہ پاکستان کے لیے ایک رحمت بن کر آیا ہے. تو سب نے حیرت سے مجھے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا کہ جتنی حماقتیں وہ کر رہا ہے، اگر یہ حماقتیں وہ نہ کرتا تو پاکستان کی اہمیت اور امپورٹنس کیسے بڑھتی. تو مودی کو اللہ تعالیٰ ذرا مزید اقتدار میں رکھ کے تو انشاءاللہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں، اور انڈیا کی ویسے بھی کوئی فوجی اہمیت تو اس کی ملیامیٹ ہو چکی ہے، وہ تو ساری دنیا کے سامنے آ چکی ہے. جو معاشی پیکج آ رہا ہے، جو پروجیکٹس آ رہے ہیں، تو ایشیا میں موجودگی کے باوجود بھی وہ اس سے کٹا ہوا ہے، تو اس کی معاشی اہمیت بھی اتنی نہیں رہی. تو یہ جو ٹرمپ دھمکیاں دیتا ہے نا کہ بھائی ایپل والے وہاں پہ کام ختم کرے، یہ کرے، اس نے اندازہ لگا لیا ہے کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے. اسی لیے تو یا کہ بعد دیگر پاکستان کے حق میں بول رہا ہے اور انڈیا کے خلاف بول رہا ہے. بھارت کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا یہیں سے آگے بڑھاتی ہوں میں اس کو. حماد صاحب، ان کی خارجہ پالیسی تو اگر ہم لوگ دیکھیں تو بالکل ناکامی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کی شکست ہو گئی ہے خارجہ کے جتنے بھی امور ہیں ان کے اوپر. تو آپ اور پاکستان جیت چکا ہے، یہ بھی واضح ہے بڑا سب کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے چل کے ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے ہندوستان آگے؟ ہندوستان اپنی سروائیو کر سکے، اپنی بقا کو قائم، اپنے وجود کو قائم رکھ سکے، اس کے لیے یہ بھی بہت ہوگا. یہ بہت ہوگا. لیکن اس کے لیے وہ کریں گے کیا پھر؟ اس کے لیے جو مودی کی لیڈرشپ ہے، اس میں تو یہ مجھے مشکل نہیں ناممکن دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک تو ہندوتوا کا تعصب ہے بہت. یعنی وہ ہندو کے علاوہ نہ مسلمان کو مانتا ہے، نہ سکھ کو مانتا ہے، نہ عیسائی کو مانتا ہے. یعنی جو اس کے اندر جو تعصب ہے، وہ تعصب اسی لیے تو وہاں پہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے 30 کے قریب، وہ پھر جان پکڑ رہی ہے. اس لیے پکڑ رہی ہے کہ ہندو کے یہ مودی کے رویے کے ریئیکشن میں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے. تو ایک اگر انڈیا میں بیلنس، فرینڈلی اور ویژنری لیڈرشپ سامنے آئی تو انڈیا کو بچا سکے گا، ورنہ ان حالات میں تو بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. مطلب آگے یہ لوگ اپنا خود سے بہتری نہیں کر سکیں گے. اگر مودی کا یہ رویہ رہا اور اس کے ہاتھ میں طاقت بھی رہی وزارت عظمیٰ کی، تو پھر بہت مشکل ہوگا. پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا، لیکن ان کے حق پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مودی ذرا مزید رہے، ٹائم گزارے وہاں پہ تھوڑا اور چلے. لیکن اب اگر مودی نہ بھی رہے ملیحہ، تو پاکستان کی جو امپورٹنس وہ اپنی جگہ بنا چکا ہے. دنیا پر راج اور دنیا کو لیڈ کرنا اس وقت چائنا کرے گا. اس کے آپ دیکھیں نا، J-10C دے کے، یہ سارے PL-15 دے کے، انہی کی ٹیکنالوجی تھی نا، پاکستان کے ساتھ مل کر بنائی تھی. تو جب یہاں پر ٹیکنالوجی کا یہ حال ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ دوسری ٹیکنالوجیز کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوں گی. تو ایک تو چین لیڈ کرنے نکلا ہے، اور وہ تقریباً
50% ٹارگٹ اچیو بھی کر چکا ہے. امریکہ بہت پیچھے ہٹ رہا ہے. تو جب وہ آگے آگے بڑھ رہا ہے تو سیکنڈ پوزیشن پر پاکستان ہے, اور ظاہر ہے پاکستان نے الٹیمیٹلی بڑھنا ہی ہے. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اقتدار باہر ملک میں کس کا ہے اور کون جاتا ہے کون آتا ہے. چلیں زبردست ہو گئے. تو باقی اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا ہم لوگ اپنی ڈومیسٹک چیزوں کی بات کریں تو پی ٹی اے کے چیئرمین نے جو ایمل ولی کے پاس وہ گئے ہیں جرگہ لے کر پورا, اور پچھلے دنوں ان کی آپس میں بھی کچھ جھڑپیں چل رہی تھی, تو اب یہ کیا چکر چل رہا ہے ان کا؟ دیکھیے این پی نے یا ایمل ولی نے جو رویہ اپنایا وہ بہت قابل قدر ہے. یعنی انہوں نے معاف بھی کر دیا, ایمل ولی نے ٹویٹ بھی کیا تھا. حالانکہ میں نے اس پہ خود بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا کہ بھئی آپ ایک آدمی سے کیا الجھ رہے ہیں, اور اس پارٹی کی تو یہ روایت ہی نہیں تھی. یعنی ان کے جو اجداد تھے انہوں نے تو ہمیشہ معاف کیا تھا. ان کے پردادا خان عبدالغفار خان, جسے پختون باچا خان کے نام سے پکارتے ہیں, وہ قصہ خوانی شہداء ہوئے تھے. پھر بابڑا ایک 400 کے قریب 600 کے قریب ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے 600 کارکن شہید ہوئے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے امن پر زور دیا تھا. پھر جب ولی خان بھٹو اقتدار میں آئے تو ولی خان اور ان کے ساتھیوں پر حیدرآباد ٹریبونل بھی بنایا, ان کو جیلوں میں بھی ڈالا. لیکن جو ہی یہ ولی خان ضیاء نے مارشل لا نافذ کیا, بھٹو کو جیل میں ڈالا, ولی خان رہا ہوئے, تو ولی خان نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ مل کر تحریکیں چلائی اور جدوجہد کی. یعنی ان کا اس پارٹی کی جو لیگیسی تھی وہ امن کی تھی, معاف کرنے کی تھی. تو ایمل چونکہ نوجوان ہے وہ ذرا جذباتی ہو گئے, لیکن پھر ہم نے بھی ان کو بہت کچھ یاد دلایا, پھر انہوں نے بھی معاف کر دیا. تو پی ٹی اے کے چیئرمین وہاں پہ گئے, لیکن پی ٹی اے کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ بار بار اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک اجلاس میں, بڑے اجلاس میں, پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر غور سے کہا کہ میں نے خود پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. تو بھائی آپ کا حق ہے, آپ جس کو دینا چاہیں, لیکن آپ اجلاسوں میں تو نہ کہے. پھر ایمل ولی کے حوالے سے انہوں نے جو ایک احمقانہ گفتگو کی وہ بھی مناسب نہیں تھی, لیکن چلو اچھی بات ہے کہ معاملہ حل ہو گیا. چلیں زبردست. باقی فردر ڈیولپمنٹس جو ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے, بیکاز آج کی جو ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ تو ایک 28 مئی تھی, اور اس کے علاوہ یہ جو بھارتی خارجہ پالیسی ہے جو کہ بڑی بری طرح ناکام ہو چکی ہے. تو بہت شکریہ حماد صاحب آپ کے وقت کا. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.